گفتگو آپ سن رہے ہیں. عمانی وزیر خارجہ کا بیان کل آن ریکارڈ تھا جس میں وہ بہت قریب تھے کسی نہ کسی ایسے نتیجے میں پہنچنے کے لیے جو تمام فریقین کو قابل قبول ہو. ایران نے ایک سیاسی فیصلہ کیا ہے کہ وہ نیوکلیئر افزودگی نہیں کر رہے ایٹ دا مومنٹ. اس کے باوجود جب صبح ہم نے دیکھا کہ وہ ڈپلومیٹک پروسیس بالکل فریکچر ہو گیا اور یہ حملہ ہو گیا, تو اب تو کیا آپ کو ڈپلومیسی کی اس وقت کوئی گنجائش نظر آ رہی ہے موجودہ صورتحال میں؟ دیکھیے, ماہرہ کو یاد ہو گیا آپ کے اسی پروگرام میں نے کہا تھا کہ جو ان کو کنسیشنز وہ چاہ رہے ہیں اگر ان کو نہیں ملی تو پھر یہ اسٹرائک ضرور ہوں گی. تو وہی اسٹرائک اب دیکھیں ہو گئی, یہ ہفتے پہلے کی شاید بات ہے. وہ دیکھیں جو کنسیشنز وہ چاہ رہے تھے وہ ایران دے نہیں سکتا, کیونکہ اگر وہ کنسیشنز ان کو دے دیں, وہ کہ بالکل ہی وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم پورا پروگرام چھوڑ دیتے ہیں, اسکریپ کر دیتے ہیں, تو پھر وہ تو ان کی سیاسی خودکشی ہوگی رجیم کی. اپنے لوگوں کے پاس کیا منہ لے کے جائیں گے کہ جی 20 سال سے ہم نے آپ کو سینکشنز لگوائیں, آپ کو مشکل حالات میں رکھا, اسٹرائک کروائیں, پوری دنیا سے کٹ گئے, اپنی اکانومی تباہ کر لی, تو آخر میں اگر یہی کرنا تھا تو پھر سارا کچھ کیوں کیا؟ وہ تو اس لیے وہ کر نہیں سکتے. پھر ساتھ ہی ساتھ وہ میزائلز پروگرام بھی کہہ رہے تھے اس کو بھی ختم کر دیں, آگے ان کے پاس کچھ نہیں ہے ملٹری کیپیبلٹی, ایک ہی تو ان کے پاس ڈیٹرنس ہے, اس کو بھی ختم کر دیں. پھر تیسری چیز وہ کہہ رہے تھے اپنی پراکسی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی ایران کے جو ریجنل ایمبیشنز تھے اس کو خیر پہلے بھی وہ ڈیگریڈ کر چکے ہیں بہت زیادہ. اور چوتھی چیز یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ پروٹیسٹرز کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ نرم سلوک کریں. تو یہ کنڈیشنز کو ایسی جو ان کے لیے انہوں نے بہت مشکل کر دی تھی. جب پچھلے مذاکرات کے راؤنڈز ہوئے تھے تو اس میں امریکہ نے شروع میں جو اپنی پوزیشن تھی اور جو بعد کی پوزیشن تھی اس میں فرق آ گیا تھا. پہلے سے زیادہ شرائط سخت کر دی تھی کیونکہ وہ بالکل ٹرسٹ ہی نہیں کرتے کسی طرح سے, اور یہ انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ وہ ان کو نیوکلیئر کیپیبلٹی کسی طرح سے بھی نہیں لینے دیں گے. ابھی بھی دیکھیں یہ کہہ تو رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ ہم یہ رجیم چینج اور ایران کے عوام اٹھ کھڑے ہوں, بٹ میرا نہیں خیال, اور میں اتفاق کرتا ہوں اس چیز سے, کہ رجیم چینج اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اوپر سے ہوا سے بس بامبنگ کر دیں اور نیچے جو ہے نا کوئی لوگ سڑکوں سے تو آ کے وہ ایوانوں میں تو نہیں ہوتا. بالکل, اور اس طرح ہوتا بھی نہیں ہے. بڑا انٹرینچڈ رجیم ہے. پچھلی بار بھی آپ نے ان کی ٹاپ لیڈرشپ ساری اڑا دی تو ایک دم انہوں نے اس کو ریپلیس کر دیا. ٹھیک ہے کہ ان کی اس وقت شاید وہاں پہ اس طرح کی پاپولیرٹی نہیں ہے, لیکن رجیم چینج, اور پھر رجیم چینج میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کس کو لانا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر یہ جائیں تو اس سے بھی مشکل رجیم ان کے لیے آ جائے, جو کہ پہلے بھی ہو چکا ہے, عراق میں بھی ہو چکا ہے, لیبیا میں, کئی ملکوں میں اس طرح ہوا ہے, افغانستان میں بھی ہو چکا ہے. تو رجیم چینج مقصد نہیں ہے, مقصد ان کا یہی ہے کہ ان کا نیوکلیئر پروگرام بالکل انہوں نے ڈسٹروائے کرنا ہے. لیکن کیا تھی امبیسڈر صاحب, مطلب کل اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو صبح اٹھ کے یہ اٹیکس کی پرپس کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, اٹیکس کا پلان اوور نائٹ تو بنتا نہیں ہے, یہ تو پلان انہوں نے پہلے سے کیا ہوا تھا. ان کو بھی یہ پتا تھا کہ مذاکرات میں ہمیں وہ کنسیشنز نہیں مل سکتے جو ہم مانگ رہے ہیں ان سے, تو وہ اپنی فوجیں اکٹھی کر رہے تھے. دیکھیں نا, وہاں سے جیرلڈ ووڈ آ رہا تھا, اس سے پہلے ابراہم لنکن جو ان کے یہ ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں. اور دیکھیں یہ ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہوتے ہیں, ایک ایئر کرافٹ کیریئر میں کوئی 90 کے قریب جو ہے 85 سے 90 پلینز ہوتے ہیں, فائٹر پلینز, اور میزائلز ہزاروں کے حساب سے. اور باقی میں نے تو یہ 2 ایئر کرافٹ کیریئرز امریکہ کے جو ہے وزٹ کیے ہوئے ہیں, میں نے سارے دیکھے ہوئے ہیں ان کو اندر سے. آئی کین ٹیل یو کہ وہ جو ہے نا اس کی جو فائر پاور ہوتی ہے, اور پھر جب جاتے ہیں تو پورے ایک بیٹل گروپ میں جاتے ہیں, تو وہ اپنی ساری دیکھیں 20 ان کے تو اڈے اس جگہ پہ ویسے ہی ہیں اس سارے خطے میں, اوپر سے اور وہ مزید ساری اپنی جو ایسٹس اکٹھا کر رہے تھے. تو وہ انشور کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایسی کیپیسٹی ہو پھر کہ ایران میں جو ان کا ہدف ہے, اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہدف ان کا جو ہے وہ ان کا نیوکلیئر پروگرام اور ان کا میزائل پروگرام ہی ہے اس سٹیج پہ. اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک اور چیز بھی کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایران کی جو پوزیشن ہے نا ایز اے ریجنل پلیئر, اس کو بالکل ہی ڈیگریڈ کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں, اور رجیم کو ویکن کرنا چاہتے ہیں. رجیم ویکن تو پہلے بھی ہو گیا ہے, اکنامکلی بھی دیکھیں کیا حالات ہیں, پولیٹیکلی بھی کیا حالات ہیں ایران میں, ملٹریلی وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں. رجیم سے پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے نا, جب آپ کے عوام یہ دیکھیں گے کہ رجیم ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا, ٹھیک ہے, تو پھر اعتماد آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ پوچھتے ہیں ہم جان سے جو کہ وہاں پہ موجود ہے. جان, کیونکہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے صبح خطاب کیا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ سنہری موقع دے رہے ہیں, یہ موقع شاید آپ کو دوبارہ کبھی نہ ملے کہ بھئی آپ جائیں اور جا کے یہ اوپریسو رجیم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, اس کو پلٹا دیں. اس بیان کے بعد وہاں پہ کیا سینٹیمنٹ ہے, اور یہ جو رجیم کے اوپر اعتماد کی بات کر رہے ہیں کیا وہ قائم ہے, یا اس حوالے سے لوگ کیا سوچتے ہیں؟ میرے خیال میں تو اگر آپ خود بھی نوٹس کریں تو بالکل ہی الٹا اپوزٹ رسپانس ہے, کیونکہ یہاں پہ لوگ انفیکٹ کافی سارے لوگ جھنڈے لے کے اور جو ہے دوسری چیزیں لے کے, خامنہ صاحب کی تصویریں لے کے باہر روڈوں پہ آئے ہیں اور شو کر رہے ہیں کہ دے آر ان سپورٹ آف دا گورنمنٹ. اور ٹریڈیشنلی ایران کا یہی چیز رہی ہے کہ جب بھی ایکسٹرنل اگریشن ہوتی ہے تو ڈسپائٹ آل آف دا ڈفرینسز پیپل ڈو کم اینڈ جوائن دا سسٹم اوور آل. دیکھیں یہاں پہ مخالفت بالکل ہے, ہر ملک کے اندر مخالفت ہوتی ہے, لیکن یہ اسیوم کرنا کہ جسٹ بیکاز پیپل آر ناٹ ہیپی ود دا گورنمنٹ کہ وہ امریکہ کو سپورٹ کریں گے, ایبسولوٹلی فالس, ناٹ ٹرو.
47 ایئرس سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں لوگوں کے اوپر. لوگوں کو پتا ہے, لوگ بچے تو نہیں, ان کو پتا ہے کہ کس وجہ سے وہ سفر کر رہے ہیں, اینڈ پرائمریلی ریزن وہ امریکہ کو ہی دیتے ہیں, ریگارڈلیس آف آل آف دا تھنگز دیٹ یو سی آن ٹویٹر اینڈ ریگارڈلیس آف آل آف دا تھنگز دیٹ یو سی آن ویسٹرن میڈیا. یہاں پہ لوگوں کو بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جتنے بھی ایران کے مسائل ہیں وہ ایکسٹرنلی ڈریون ہیں, ریگارڈلیس آف جو بیچ میں پروٹیسٹ ہوئے اور جتنا بھی اس کو پروملگیٹ کیا گیا, جتنا بھی اس کو پرولیفریٹ کیا گیا, اس کو ایگزیجریٹ کیا گیا. تو اس وقت بھی جو ٹرمپ صاحب کا بیان آیا کہ رضا پہلوی کا بھی بیان آیا کہ آپ سب باہر آئیں, تو میں نے تو کوئی ایسی موومنٹ نہیں دیکھی, نہ ہی کوئی ایسی چیز آپ کو آئی ایم شیور دوسرے جو ویسٹرن میڈیا آرگنائزیشن جو رپورٹ کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹلی, الجزیرہ, TRT, المیادین, ان چینلز کو ایکسیس ملا ہوا انٹرنیٹ کا, سو آئی ایم پریٹی شیور وہاں سے بھی کوئی رپورٹ آپ کو نہیں آئے گی. دس از ناٹ, یہ جنگ جو ہے وہ نارمل پالیٹکس کے ایمبٹ میں نہیں آتا, یہ نیشنل یونٹی اور ساورنٹی کو بڑھا دیتا ہے. تو اور سپورٹ اگر رضا پہلوی کا ہوتا تو آلریڈی ریولوشن جو پہلی آئی تھی ایران کے اندر وہ نہ آتی. تو اٹ از اے سینسلیس تھنگ ٹو سے کہ ایران کے اندر جو لوگ ہیں وہ رضا پہلوی کو دوبارہ بلانا چاہتے ہیں, جو اس کے والد صاحب نے کیا وہ ایران کے ساتھ. تو ایوری ون ہیز ریزرویشنز ود دا پہلوی فیملی, اور ایسا نہیں ہے کہ ایران کے اندر ریجیم چینج کی کوئی بھی پاسبلٹی ہوگی. کوئی بھی ایران کے اندر بیٹھا ہوا بندہ جتنا بھی اپوز کرے, آنےسٹلی اینڈ جینوئنلی اسپیکنگ, وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ایران کے اندر ریجیم چینج کبھی بھی ہو سکتی ہے اکارڈنگ ٹو واٹ دے سی رائٹ ناؤ دا سچویشن. ٹھیک ہے. جارج صاحب, پاکستان کے لیے بڑا بیلنسنگ ایکٹ ہے. ہم نے ابھی دیکھی تھی کہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے ابھی تک ایران کے اوپر حملوں کو کنڈیم کیا ہے. اتنی واضح کنڈیمیشن کسی اور ملک کی جانب سے فی الحال سامنے نہیں آئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے سعودی عرب کو بھی فون کر کے وہاں پر جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کنڈیم, تو بڑا مشکل بیلنسنگ ایکٹ ہے اس وقت ہمارے لیے. جی بالکل. اس سے پہلے میں ایک پوائنٹ کہہ دوں, بالکل, اور میں دیکھیں اگری کر رہا ہوں, جس طرح میں نے کہا تھا کہ ریجیم چینج کی سچویشن نہیں ہے, نہ ہی اس کا آبجیکٹو بھی ہے ان کا, وہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں. اس وقت ریجیم چینج کی بات وہ ویسے ہی کر رہے ہیں, ان کا آبجیکٹو بالکل نہیں ہے, ان کا آبجیکٹو نیوکلیر پروگرام اور میزائل پروگرام ہی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمیشہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ پہ اٹیک ہوتا ہے نا تو قوم ریلی کرتی ہے, لیکن جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ کچھ عرصے کے بعد سامنے آتا ہے. جس طرح لاسٹ جب ہوا تھا سارا جون میں, تو اس وقت تو ساری قوم نے ریلی کیا, لیکن اس کے کچھ مہینے کے بعد ہی ان لوگوں نے بھی پروٹیسٹ کیے جو ایران میں جس کو بازار کہتے ہیں نا, یہ جو تاجر تھے یہ سب سے زیادہ ریولوشن میں اس رجیم کے ساتھ تھے, لیکن انہوں نے اس بار اختلاف کیا اور مظاہرے بھی کیے. تو اس کا جو اثر آئے گا ان ٹرمز آف پبلک اوپینین بعد میں جس طرح بدلے گا یا حکومت کی ساتھ گرے گی, وہ کچھ عرصے کے بعد کبھی کبھی اس طرح کے ایشوز کے بعد اقتدار مزید کنسولیڈیٹ بھی ہو جاتا ہے. اگر ہم پاکستان کے اندر بھی دیکھیں, مئی کی جنگ کے بعد جو موجودہ حکومت ہے اس کی پوزیشن قدرے بہتر ہوئی ہے, کنسولیڈیٹ کی. بالکل ایک مختلف چیز ہے, کیونکہ مئی کی جنگ میں دیکھیں ہم نے تو جس طرح کا رسپانس دیا ان کو, جب آپ جنگ جیتتے ہیں تو پھر آپ کی ساکھ بہتر ہوتی ہے. اگر جنگ میں آپ کی پوزیشن کمزور ہو تو پھر ساکھ جو آپ کی متاثر ہو, لیکن اس کا اثر بعد میں آتا ہے. لیکن اب جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ بہت اہم ہے پاکستان کا. دیکھیے پاکستان کی اس میں پہلے بھی بہت واضح پوزیشن رہی ہے, اور دوسرے ملکوں کے مقابلے میں اس میں کوئی ابہام بھی نہیں تھا. ہم جو ہے مذمت کرتے ہیں جو وائلیشن آف ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, وائلیشن آف سوورینٹی, جو اقوام متحدہ کی جو UN کی چارٹر ہے اس کی جو کلازز ہیں, اسپیشلی جو آرٹیکل 2 ہے, جس طرح اس کی وائلیشن 2/4 کی جو ہے نا, اس کی تو کلیئر, اور بھی اس کی کئی آرٹیکلز کی یہ جو ہے نا وائلیشن ہے. اس حد تک ہمارا موقف بالکل واضح ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایشو جو ہے یہ پرامن مذاکرات کے ذریعے ریزالو ہونا چاہیے, یوز آف فورس اس میں نہیں ہونا چاہیے. یہ لانگ سٹینڈنگ پوزیشن ہے اور یہ قائم ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں سعودی عرب یا باقی جو ممالک ہیں, UAE ہے, جتنے بھی بحرین ہے, قطر ہے, ہم کسی طرح بھی نہیں چاہتے کہ ان پہ اٹیکس ہوں. اس لیے کہ دیکھیں خصوصاً اگر ان کی سویلین آبادیوں پہ اٹیکس کریں تو پھر آپ وہی چیز کر رہے ہیں کہ آپ ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وائلیٹ کر رہے ہیں, آپ ان کی سورینٹی وائلیٹ کر رہے ہیں, آپ ادھر یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر وائلیٹ کر رہے ہیں. وہ تو ریئیکشن ہے نا, جو بھی ہے. دیکھیں مطلب وہ پھر ٹیکنیکلی تو آ جاتا ہے نا. سو اس لیے آئی تھنک کہ ہمارا موقف اس پہ بہت واضح ہوگا. ہم پاکستان از فار دا سپریمیسی آف UN چارٹر, پاکستان از فار دا سپریمیسی آف دا رائٹ آف کنٹریز ٹو not to have their territorial integrity violated, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اس قسم کے ایشوز ہوں وہ پرامن مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں. اور ایران کی طرف سے بھی ہم ایک ذمہ داری کا مظاہرہ چاہیں گے کہ وہ دیکھیں اگر ان کے اوپر اٹیک اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو عرب ملکوں کی طرف سے تو نہیں ہو رہا نا. تو اس لیے وہ ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ایسی چیزیں نہ کریں کہ جس سے پھر یہ اس کا ایک تو یہ اس کا دائرہ کار پھیل جائے, اور پھر ایک یہ کہ جو رپروشمن ایران کی اور ان ملکوں کے بیچ میں بڑی مشکل سے ہوئی تھی اتنے سالوں کے بعد, وہ پھر اس کا پروسیس خراب نہ ہو.